سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ صحیح بات ہے، لیکن میرے اندر اس ٹائم آتی ہے بات کہ میں اس کی بات نہیں مانتا. بعد میں جب اکیلا ہوتا ہوں تو ضمیر بھی مطلب وہ کرتا ہے کہ غلط بات کر رہے ہو تم، اس کی بات وہ صحیح ہے، وہ مان رہے نہیں ہو. اس ٹائم دکھ لگتا ہے، لیکن پھر میں اس بندے کے پاس جب گیا ہوں وہ پھر میں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو پھر وہی بات ہے کہ دوبارہ ضمیر نے کیا. تو یہ اس ٹائم کیوں ہوتا ہے؟ کہ غرور کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے؟ دیکھیے، انسانی نفس میں کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں. اس میں ایگو بھی ایک چیز ہے، تکبر بھی ایک چیز ہے، لیکن کئی اور رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں. ان سب کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا رکاوٹ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر خیال آ رہا تھا کہ میں اس کی بات کیوں مان لوں، یا آپ کے اندر یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اپنی غلطی ماننی پڑے گی، میں اپنی غلطی کیوں مانوں، یہ پھر مجھے سمجھے گا کہ غلط باتیں کرتا رہتا ہے، تو پھر آپ تکبر کی وجہ سے نہیں مان رہے. تو تکبر کا علاج ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کے بعد آپ جب اعتراف کر لیں گے تمہاری بات ٹھیک ہے میری غلط تھی، تو آپ نتائج سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو پھر چڑھائی کر دے گا میرے اوپر، وہ پتہ نہیں کیا کیا نقصان پہنچائے گا. تو پھر تکبر نہیں ہے، پھر دوسرے خوف ہیں، ان کے اوپر بھی قابو پانا چاہیے. اور اگر آپ تکبر کی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس ایک میسج لکھ دیں کہ بھئی تمہاری بات ٹھیک تھی، میں نے غور کیا، بس کافی. غلطی کا اعتراف کرنا دینی فرائض میں شامل ہے. اگر خوف کی وجہ سے ہوگی، پتہ نہیں وہ بھی بعد میں کیا کرے گا یا اس طرح، وہ خوف کی وجہ سے بھی وہ بھی گناہ میں شامل ہے؟ جی، وہ بھی گناہ میں شامل ہے، کیونکہ حق بات کی تسلیم کرنا، غلطی کا تسلیم کرنا، یہ ایمانیات کا لازمی تقاضا ہے. تو آدمی گناہ گار ہوتا ہے، خواہ وہ اتنی بات ہو کہ میں نے جو کل بات کہی تھی وہ نقصان دہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، دنیا کی بات ہو تب بھی. غلطی کا اعتراف، بندہ مومن توبہ اسی کا نام ہے. غلطی کا اعتراف جو نہیں کر سکتا وہ توبہ نہیں کر سکے گا. مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے کہ المورد کا حصہ بننے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، المورد کے کئی کام ہیں جس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. یہاں علمی تحقیقی کام ہوتے ہیں، یہاں تعلیم و تدریس کا کام ہوتا ہے، یہاں نصابی کتابیں کچھ لکھ رہے ہیں اس کا کام ہو رہا ہے، دعوت و ارشاد کا جیسے اس وقت ایک درس چل رہا ہے یہ کام ہوتا ہے. یہ علمی درجے کے کام ہیں. کچھ یہاں مالی تعاون بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کچھ عملی تعاون بھی ہوتا ہے، بہت سارے کارکن یہاں آتے ہیں کام کرنے، اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. تو آپ جس طرح سے جو آپ کا ذہن ہے اس کے لحاظ سے ضرور حصہ بن سکتے ہیں. براق چینل والوں کی طرف سے سوال ہے کہ السلام علیکم، ہم کشمیر سے ہیں، یہاں پر کچھ لوگوں نے کرسمس دن عیسائیوں کے ساتھ منایا اور مفتی صاحبان نے ان کو سیدھا سیدھا کفر کا فتویٰ لگایا. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، مذہب کا فتویٰ اس وقت لگتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کریں جو کفر، شرک یا اسلام کے کسی حکم کے خلاف جاتا ہو، پھر تو ہم کوئی مذہبی فتویٰ دے سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی تو پھر ہم جائز اور ناجائز کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. کچھ چیزیں سماجی ہوتی ہیں. مثلاً اگر میرا کوئی ہمسایہ ہندو ہے تو وہ فوت ہو جائے، ہمسایہ میرے ساتھ والے گھر میں اگر ہو، تو میں کیا اس کے والد کو مل کر افسوس نہیں کروں گا؟ ان کو دلاسا نہیں دوں گا؟ دینا چاہیے، فطری سی انسانی بات ہے، اس میں کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے. ہاں، میں ان کے وہ جو رسوم ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں کوئی شرک کا پہلو، تو اس میں شریک نہیں ہوں گا. بس ایسا ہی اگر کوئی کرسمس مناتا ہے تو آپ ان کو مبارک دیجئے، خوشی میں شریک ہوں، لیکن ان کے ساتھ منانا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ساتھ منانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی سیر سر کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو یہ ناجائز کام نہیں. ہاں، اگر وہ کچھ ایسا ہی رسم کرتے ہیں جس میں شرک ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے تو بلا شبہ وہ گناہ گار ہو جائیں گے. لیکن کافر کہنا بڑی دور کی بات ہے. کسی کی رسم میں شریک ہونا، مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں نئی نئی سالگرہ وغیرہ شروع ہوئی تو سالگرہ منانے کے اوپر اتنے سخت فتوے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اب سارے ہی مناتے ہیں. تو سالگرہ میں وہ کون سی چیز تھی جو مذہب کے خلاف تھی؟ کچھ بھی نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، تو سالگرہ منانا ہوا نا. بس منانے کا ذرا ایک اسلامی طریقہ ہوگا، ایک ذرا. تو میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھئی
اپنے بچے کی سالگرہ منائیں، روزہ رکھ کے افطار کریں، افطار کے ساتھ کیک کاٹ لیں، کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیک کاٹنے میں مذہب نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ اس کے ساتھ کوئی منتر شنتر پڑھ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو مشرکانہ ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ سالگرہ منانے سے ثواب ہوتا ہے، یہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے دین کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں وہ سب معلوم معروف ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو خواہ وہ مسلمانوں کی رسم منا رہے ہوں، عید میلاد النبی ہمارے ہاں منائی جاتی ہے، اس میں ایسے بعض کام ہوتے ہیں کہ جو گناہ کے کام ہیں۔ یعنی پچھلے سال غالباً بعض نے عید میلاد النبی اس طرح سے منائی کہ اس میں عورتیں ناچ رہی ہیں۔ تو یہ خواہ مسلمان کریں، کافر کریں، گناہ کی بات ہے۔ تو وہ عمل کیا کیا ہے آپ نے، اس کو دیکھیں۔ باقی چیزوں میں شریک ہو سکتے ہیں آپ، اور مسلمانوں کو اچھا ہمسایہ ہونا چاہیے، اچھا ساتھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو کھینچ سکیں۔ اگر ہم اس طرح کی چیزوں میں نفرت کر کے بیٹھیں گے تو اسلام سے دور بھگائیں گے۔ ہم یبوست کا شکار لوگ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دل نواز شخصیت تھے۔ آپ کے عربوں نے ایک کتاب چھاپی ہے مزاح النبی کے نام سے، وہ میرا خیال ہے کوئی 60-70 صفحے کے لطائف ہیں آپ کے، جس میں آپ کے دل لگی کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں دوسروں کے ساتھ۔ مثلاً آپ زورا کے بازار میں کھڑے تھے تو آپ کا کوئی بچپن کا دوست آ گیا، کہیں دوسرے ملک گیا ہوا تھا، تو اس نے آ کے پیچھے سے، جیسے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا، تو اس طرح سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، تو آواز بدل کے بولے کہ پہچانو کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم بھی کریں گے ہاتھ لگائے، تو آپ نے ان کا نام لیا، تو کہتے ہیں بڑا پہچانا ہے آپ نے۔ تو پھر آپ نے ان کے ساتھ کچھ گدگدی کرنے کی شرارت بھی کی، بچپن کا دوست۔ سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی، تو جب ابھی چھوٹی عمر کی تھیں تو وہ جیت گئیں، تو بڑھاپے کی آخری عمر میں پھر دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، تو آپ نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو محبت کی بات ہے اس میں۔ تو ہمارے یہاں پتہ نہیں مذہب کو کیوں اس طرح کی چیز بنا لیا جاتا ہے کہ وہ بس اب آپ نے نپے تلے رہنا ہے، کوئی ہنسنا نہیں ہے، کھیلنا نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، تفریح کریں، ہنسے کھیلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو مسجد نبوی کے صحن میں تماشا مداری جو کرتے ہیں وہ دکھایا ہے، اور کتنی دیر تک آپ آگے کھڑے رہے پردے کی غرض سے، اور سیدہ آپ کے کندھے کے اوپر سے دیکھتی رہی، تو اس میں کیا حرج؟ تو اگر کس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ ضرور شریک ہوں۔ اگر کوئی مشرکانہ کوئی اس طرح کی چیز جو اسلام کے خلاف ہے تو آپ اس سے گریز کریں، لیکن اپنے عیسائی ہمسایوں کے ساتھ، ہندو ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک رہنا چاہیے، اور مبارک دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کسی رائے عدنان صاحب کا سوال ہے جی کہ قرآن غور سے پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کا زیادہ تر زور اس دور کے لوگوں کے لیے تھا، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا قطعی میسج کیا ہے؟ کیا اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ دیکھیے، جب کلام نازل ہو رہا ہوتا ہے تو جو اس وقت کے امیجیٹ آڈینس ہوتی ہے اسی سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر قوم، ہر کتاب میں ایسا ہی ہے، لیکن اس کی تعلیمات عام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنے ایک بڑے بیٹے کو کہوں دیکھو باپ کی بات مانتے ہیں، چھوٹا بیٹا کہے گا تو بڑے بیٹے کو کہا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ باپ کی بات مانتے ہیں، تو باپ کی بات مانتے ہیں۔ یہ جو تعلیم ہے، جو اس کے اندر سبق ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ ایسے ہی یہاں جتنی باتیں ہو رہی ہیں، مثلا ابھی میں نے بات کی کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، تو میں نے بھی اختیار کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، اس زمانے کے لوگوں نے بھی کرنا تھا، صحابہ نے بھی کرنا تھا، یہود و نصارہ نے بھی کرنا ہے۔ تو یہ تعلیمات عام ہوتی ہیں، اس وقت جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اس وقت کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر سے جو تعلیم نکل رہی ہوتی ہے، جو خدا کی پسند اور ناپسند نکل رہی ہوتی ہے، جو خدا کے تصورات دیے جا رہے ہوتے ہیں، جو شریعت نکل رہی ہوتی ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے، وہ دائمی چیز ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر ایسے ہی تعلیم دی گئی ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس کے لحاظ سے باتیں ہو رہی تھی، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر پورا ہدایت موجود ہے۔ اسلام میں ایڈ یا نمبرز اور وقت کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے آیات یا
اسماء حسنہ کا مخصوص نمبر سے پڑھنا، اچھا مخصوص اوقات میں پڑھنا، یہ جو رومن میں لکھا ہوتا ہے ذرا پڑھنا مشکل ہوتا ہے جی. میعاد کے لیے جی میں سمجھ گیا ہوں، کلمہ پڑھنا. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں، کچھ قرآن مجید نے مقرر کی ہیں. جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، ان کو تو اختیار کرنا ہی چاہیے. مثلا نمازوں کے اوقات ہیں، عیدوں کے اوقات ہیں، روزے کے اوقات ہیں، یہ سارے مقرر ہیں، یہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس طرح تعداد بھی ہے، 5 نمازیں ہیں، ان کی رکعتیں ہیں، ان کے اندر پڑھنے کے لیے اذکار جو ہمیں بتائے گئے ہیں وہ 2 1 3 دفعہ پڑھے جاتے ہیں، تو وہ تو بالکل درست ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود بناتے ہیں کہ یہ اتنی دفعہ یہ کر لو، صبح 5000 دفعہ درود پڑھ لینا، شام کو سونے سے پہلے ہی 5000 دفعہ پڑھ لینا، 100 تسبیح اس کی کر لینا، 10 تسبیح اس کی کر لینا. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے گریز کرنا چاہیے. دین کے بارے میں یاد رکھیے کہ صرف اتنا ہی ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بس. اس پہ نہ کمی ہونی چاہیے نہ اضافہ ہونا چاہیے. دین کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چھوئی موئی کی طرح ہے، ہاتھ غلط لگائیں گے تو مر جائے گا. دین میں جب بھی کوئی انسان اضافہ کرتا ہے تو اس کو قتل کرتا ہے، کیونکہ وہ بھاری ہوتا چلا جاتا ہے، مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر امت دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. اس کی مثال آپ اپنے پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں. یہ نیلوفر صاحبہ کا سوال تھا. سوا لاکھ بار کی تسبیح، ظاہر میں نے اپنا اصولی طور پر بتا دیا ہے. جتنی تسبیحات، ایک اور بات یاد رکھیے کہ جتنی یہ بہت زیادہ لمبی تعداد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ 33 دفعہ والی ہے، بس. صحیح روایات میں اتنا ہی ثابت ہے. اس کے اوپر بھی بحثیں ہیں، اس روایت کے اوپر بھی، لیکن چلیے اس میں 33 دفعہ سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو 100 والی تسبیح ہے یا 1000 والی ہے یا 5 لاکھ والی ہے یا 5000 والی ہے، یہ ایجاد بندہ ہے. اس کا اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے. ایک اور بات یاد رکھیے، یہ میرا نہ صرف تجربہ ہے بلکہ مطالعہ بھی ہے اور خود ذاتی عمل بھی ہے، کہ بعض تسبیحات ہندوستان کے ماہرین کی تیار کرتا ہے. تو ہمارے علماء نے یا ہمارے بعض ایسے تسبیحات بنانے والوں نے ان کو اسلامائز کیا ہوا ہے. ان کی بات کو لیں گے اور اس کو قرآن کی آیتوں کو لے کر یا حدیث کے الفاظ کو لے کر نیا ایک ذکر بنائیں گے. اس کی کتابیں چھپی ہوئی ملتی ہیں، میں نام نہیں لے رہا، تو وہ ان سے بچ کے رہے. ان کی جو تاثیر بتائی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے جتنے اذکار بتائے ہیں ان کی کوئی جسمانی تاثیر نہیں ہے کہ آپ کو گرمی لگے گی، پسینہ آئے گا، ٹھنڈ لگے گی، کچھ نہیں. وہ خدا کے رسول کے ہر بندے کے لیے چنی ہوئی چیزیں ہیں، نہایت صاف، شفاف، پاکیزہ، اور ان کو سمجھ کر پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں نہایت بصیرت پر مبنی ہیں، بہترین پیغام ہے ان کے اندر. لیکن اس کو اگر آپ ہندوستانی تسبیحات کے مطابق ڈھال لیں گے، جو جہاں مالا جپنے کا تصور تھا، پھر وہ کام خراب ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی صحیح روایتوں میں دعائیں منقول ہوئی ہیں وہ نہایت اعلیٰ بصیرت دین کی پیدا کرتی ہیں. جبکہ ہمارے ہاں جتنی تسبیحات ہیں ان کو منتر کی طرح سمجھا جاتا ہے کہ 100 دفعہ یہ کر لیں گے، 10 دفعہ یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ دعائیں منتر نہیں ہیں. قرآن مجید کی کوئی آیت منتر نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، یہ تعلیم کے لیے اترا ہے، یہ آپ کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے اترا ہے، یہ آپ کو وہ طاقتور مومن بنانے کے لیے اترا ہے جو ابو بکر و عمر تھے رضی اللہ عنہما. یہ اس لیے نہیں اترا کہ آپ کو وظائف سکھا کر کچھ مخفی قسم کی طاقتیں آپ کے اندر پیدا کریں، اس لیے نہیں اترا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، بہترین ہستی،
آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلے گی اللہ تعالیٰ کیوں ٹالیں گے؟ انہوں نے تو بدر میں جانے سے پہلے کوئی وظیفہ نہیں کیا، کوئی آیتوں کا ورد نہیں کیا، بلکہ وہاں جو کھڑے ہو کر دعا کی ہے رونگٹے کھڑے کرتی ہے کہ اللہ میں مٹھی بھر جو مسلمان تھے لے آیا ہوں، اگر آج یہ مارے گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، یہ پیغمبر ہے۔ تو ہمیں بھی ویسے ہی بننا ہے، ہمارے لیے اسوہ آپ ہیں، نہ کہ یہ ہمارے یہاں کے لوگ جنہوں نے وظائف تراش رکھے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں میں بڑی احتیاط کریں۔ تو میں جو بتانے جا رہا تھا کہ تجربہ جو میرا ہے اس میں جتنے یہ ہندوستان میں بنائے گئے وظائف ہیں یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر وہم، لوگوں کے اندر خوف، لوگوں کے اندر کام نہ کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ملاقات بھی کروائی جا سکتی ہے کہ کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، ڈرتے اتنا زیادہ ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو جو وظیفے کرائے جاتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کریں، بہت نہایت تحقیق کر کے جو بھی بات آپ نے اختیار کرنی ہے وہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہاں پر بہت کچھ بنایا گیا ہے، مشرکانہ الفاظ، بعض درود کی کتابیں ایسی چھپی ہوئی ہیں درود کے نام سے کہ جس میں مشرکانہ جملے ہیں، بالکل واضح مشرکانہ جملے ہیں۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کر کے اس کو اختیار کریں۔ ہمارا دین اللہ اور رسول کا دین ہے، ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں ماننے والے ہیں۔ یہ بھی فرمائیے کہ ہم 6 کلمے کیوں یاد کرتے ہیں اور ڈیلی روٹین میں انہیں کس طرح پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے ہندوستان میں جب ہم آئے تو یہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور ہمارا مذہبی شعور یہی بتاتا ہے کہ ہم مشرکین سے شادی نہیں کرتے۔ تو اب اگر برادری میں شادی ہو رہی ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، لیکن جب غیر برادری میں شادی ہونے لگتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ عین نکاح کے ٹائم پر 6 کلمے سنتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس مذہب سے ہے۔ وہ پرانے زمانے کا یہ عمل رواج بن گیا آہستہ آہستہ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ اپنی دعاؤں کی غرض سے سمجھنے کے لیے، دین کی بصیرت کے لیے ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور وہ 6 کیا جتنی مرضی دعائیں یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی کافی ضخامت کی کتابیں بنتی ہیں۔ تو ان کی حقیقت یہ تھی، یعنی ایک کلمہ تو ہر کوئی ہندو بھی تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن باقی کلمات کو مسلمان ہی یاد کرے گا۔ اور اچانک جب پوچھتا تھا مولوی صاحب ہمیں سناؤ بھائی 4تھا کلمہ سناؤ، تو پول کھل جاتا تھا کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ انہی کا سوال ہے نیلوفر صاحبہ کا کہ اور اسلام میں ایسٹرولوجی یا نیمرولوجی کا کیا اہمیت ہے؟ کیا پریشس سٹون جیسے کہ ذکر سورہ رحمان میں دیکھیے جو ایسٹرولوجی ہے، علم نجوم وغیرہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اس طرح جو اعداد ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اعداد کے 2 حصے ہیں، ایک جو ہمارے ہاں علم الاعداد ہے اور ایک وہ ہے جو ریاضی ہوتی ہے۔ ریاضی ایک حقیقت ہے، اس کو مادی علوم کے طور پر سیکھنا چاہیے، لیکن جو علم الاعداد ہے کہ کچھ دیکھیے ایک پرانے زمانے میں تمام قوموں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ سوائے ہندوستانیوں کے کہ گنتی جو تھی وہ الف بے سے ہی بناتے تھے۔ الف کا مطلب 1 ہے، بے کا مطلب 2 ہے، جو ترتیب ہوتی ہے ابجد حوض کلمن جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے وہ نمبر بنتے تھے اس کے۔ رومن نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی وہ بھی۔ تو پھر بعد میں انہوں نے کچھ چیزیں ایجاد کی، کچھ ہندوستانیوں نے 1 2 3 ایجاد کیا جو ہم 1 2 3 کر کے لکھتے ہیں، 1 2 3، پھر وہ ساری دنیا میں پھیلا۔ تو اس سے پہلے جو یہ الف بے جیم دال تھے، ABCD تھی، یہی نمبر کا کام کرتی تھی۔ تو اب مثلا لکھا ہوا ہے اللہ، لفظ اللہ، تو الف کا کیا نمبر ہے، لام کا کیا نمبر ہے، تو اس کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ ایڈ کرتے ہیں تو مثلا بسم اللہ کے 786 بنتے ہیں۔ تو یہ جو علم الاعداد ہے پھر اس کے اوپر فال ہونے لگے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گنتی کا ایک طریقہ تھا پرانے زمانے میں،
اس میں یہ الفاظ حروف استعمال کیے جاتے تھے، پھر ہم نے نمبر الگ کر لیے، حروف الگ کر لیے. تو یہ انسانی علوم کی ترقی کا ایک طریقہ ہے، اس کا اعداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خدا کے غیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ خدا کے ہاں جو علم الاعداد ہے اس کی ہمیں خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گنتی کیا ہے. بس انہوں نے اپنے دن کے بارے میں بتایا کہ میرا ایک دن تمہارے 1000 دن کے برابر ہے، بس. باقی کیا گنتی ہے کیا نہیں ہے وہ خود اللہ تعالیٰ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں کیسے، ہمیں نہیں بتایا گیا. جو پریشیس سٹون ہے یہ ہندوستان کی دین ہے. پریشیس سٹون آپ زیورات میں ضرور استعمال کریں، لیکن اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں. ہاں کیمیکل اثرات ہو سکتے ہیں، اس سے آپ بچ کے رہیں، یا فائدہ مند ہے تو استعمال کریں. لیکن کوئی پتھر ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کے کوئی مثلا عقیق کے پہننے کے یہ ہوگا، فلاں پتھر کے پہننے کے یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں. وہ پتھر ہیں، ان کی جو مادی حقیقتیں ہیں وہ مثلا نمک کھانے سے نمکین ذائقہ ہوتا ہے، ایسا ہی کسی پتھر کے کھانے سے جو ذائقہ ہوگا مل جائے گا. جو کچھ بازار میں اس کی قیمت ملتی ہے قیمت مل جائے گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کوئی پتھر کوئی آپ کے نہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، نہ آپ کے وہم میں کمی کرتا ہے، نہ آپ کی ڈپریشن کو دور کرتا ہے، کچھ البتہ کچھ نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان بہت ہی طاقتور ذہن دے کر پیدا کیا گیا. اس کے ذہن کو کسی بھی طرح سے تقویت دے دیں، کسی بھی طریقے سے، تو وہ اپنا علاج خود کر لیتا ہے. اتنی زبردست چیز انسان کو ملی ہے. مثلا آپ کے کو بخار ہو گیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بخار ہے، آپ دم کر دیں، ہندو پنڈت بھی کر دے گا تب بھی آرام آ جائے گا، مسلمان مولوی صاحب کر دیں گے تب بھی آرام آ جائے گا. کیونکہ آپ نے دم کر کے ذہن کو ایک اعتماد دے دیا کہ میرا کوئی علاج ہو گیا ہے. میں اس کو پلیسیبو ایفیکٹ سے بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ اب سائنسی طور پر ثابت شدہ تجربات ہیں کہ مثلا یہ 2 گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو سر درد ہے، فرض کر لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے، تو ہم نے آپ کو ایک گولی دے دی ڈسپرین کے نام کی کہ ابھی آپ کو ٹھیک ہو جائے گا. ان کو جو گولی دی گئی وہ ڈسپرین کی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس گولی کی شکل وہی تھی. آپ لوگوں کو جو دی گئی وہ ڈسپرین تھی. آپ کو بھی سر درد کا آرام آ جائے گا، ان کو بھی آ جائے گا. یہ حیرت انگیز بات ہے. اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہ بھی اتنے ہی ریشو میں ٹھیک ہوتے ہیں جتنے یعنی اگر ان کے 60 لوگوں کو سر درد ٹھیک ہوا تو ان کے بھی 60 لوگوں کو سر درد ٹھیک ہوگا. یہ انسان کو اللہ نے ذہن اتنا، کیونکہ ہمارے اندر ہی ساری چیزوں کا علاج ہے، ساری چیزوں کا علاج ہمارے اندر ہی رکھا ہوا ہے. ہمارا جسم کٹ جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے؟ کوئی نہیں، وہ صرف ٹانکے لگاتا ہے. جوڑنا اس نے خود ہی ہے. ایسے ہی نفسیاتی مسائل ہیں، ایسے ہی. تو وہ ہم اپنے ذہن کی طاقت سے پھر اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ پتھر عقیق ہے، آپ کی یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی، تو پلسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے جو اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. سورہ رحمان میں جہاں ذکر ہوا ہے وہ تو خدا کی نشانیوں کے طور پر ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ قرآن کو تو ہم امتیازی حیثیت سے جانتے ہیں کہ وہ عربی میں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ علیحدہ سے ایک کتاب ہے. سنت کے بارے میں یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ اس کی امتیازی حیثیت کیسے ہوتی ہے. کہ یعنی آپ وسلم نے کام کیا، آپ وسلم کام کر رہے ہیں کچھ روٹینز میں، کچھ سنت کے طور پر، تو وہ سنت روٹین سے علیحدہ کیسے ہوتی ہے؟ اور جیسے میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ قرآن علیحدہ کتاب ہے، یعنی وہ سامنے آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن ہے. لیکن اب مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سنت کیا ہے؟ اور آپ وسلم نے جیسے رفع دین کی مثال لے لیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سنت تھی یا پھر یہ ویسے کوئی روٹین تھی؟ کیونکہ وہ تو عام عوام ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے دین، تو عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا سنت کا علیحدہ حیثیت. بس یہی. دیکھیے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں 1400 سال کے عرصے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہ سوال بالکل جائز ہے، برحق ہے، جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ہمارے بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، سب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دین ان 14 صدیوں میں ہم تک کیسے کیسے پہنچا ہے، کن طریقوں سے پہنچا ہے. بس وہی امتیاز کا طریقہ ہے. قرآن مجید کے ایسے نسخے موجود ہیں جو یہ والا قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا ایک شیعہ مسلک ہے، اس کا ایک قرآن دعویٰ کرتے ہیں ہم نے دیکھا تو کبھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہی ہو،
لیکن بہرحال اس میں کچھ صورتوں کا اضافہ مانا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے. تو اب وہ قرآن مجید اور یہ قرآن مجید کون سا ہمارا ہے؟ تو اس میں ایک اصول ہے جس کو ہم تواتر کہتے ہیں. تواتر کے معنی یہ ہے کہ پچھلی 14 صدیوں میں تمام کی تمام امت اختلاف کے بغیر یہ کہہ رہی ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دی ہے. تمام کی تمام امت پوری 14 صدیوں میں کسی زمانے میں اختلاف نہ کر رہی ہو، کسی زمانے میں یہ نہ کر رہی ہو ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو ایسی چیز کو ہم سنت کہیں گے. مثلا آج دیکھیے، کیا فجر کی کتنے فرض ہیں؟ 2. مغرب کے کتنے ہیں؟ 3. امت کے کسی مسئلے کو اختلاف ہے کہ بالکل ممتاز ہو کر کھڑی ہے کہ نہیں یہ سنت ہے؟ رفع دین میں امت کو اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کہ یہ ممتاز نہیں ہے، تواتر کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. اب پیچھے چلے جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سنت کی حیثیت دینی ہوتی ہے اس کو سارے صحابہ کو تاکید سے کراتے ہیں، بار بار کراتے ہیں، یہاں تک کہ پوری کمیونٹی کا عمل بن جاتا ہے. اب اس میں اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا. 2 باتیں نقطے کی ہیں جو میری 20-25 سال کی زندگی مطالعے کا حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پوری امت کو اکٹھا نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پوری امت کو اکٹھا نہیں کر سکتا. جس بات پر امت اکٹھی ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہوا ہے. مثلا امام ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی ہیں، امام شافعی کتنے بڑے اپنے مسلک پر اکٹھا نہیں کر سکے امت کو. امام بخاری نے دور اول ہی میں کتاب لکھی فی اثبات رفع دین، اکٹھا نہیں کر سکے امت کو، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کی، اکٹھا نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاق نہیں کروایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بڑے سے بڑا امام بھی پوری امت کو اکٹھا نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا قیامت تک. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت غلط بات پر، گمراہی پر اکٹھی ہی نہیں ہوگی. تو جس پر امت اکٹھی ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ عمل ہے. یہ موٹی موٹی نشانی ہے. جہاں پر امت کا اختلاف ہو بس وہ ضنی چیز ہے، تواتر سے نہیں آئی، اس پر آپ کا اطمینان ہو گیا تو عمل کیجئے. مثلا اخبار احاد میں جیسے رفع دین ہے، اس میں جو چیز آ گئی آپ کا اطمینان ہے کہ روایتیں ٹھیک ہیں، سند ٹھیک ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تو آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، کیونکہ آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بنیاد رکھی. لیکن وہ سنت کی طرح ممتاز نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت اس پر متفق ہو. میں اس کو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب متفق کر دیتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق کر دیتے ہیں امت کو، تو آپ چھوٹی سی چیز بھی تبدیل نہیں کر سکتے. مثلا آج عشاء جب جا کر پڑھیں گھر میں تو اپنے امام صاحب کو کہیے گا مسجد کے کہ بھئی سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیں. آج دیکھیے کیا بنتا ہے. یعنی ان پڑھ نمازی اس کو کہیں گے مولوی صاحب کیا کر دیا آپ نے، نماز دوبارہ پڑھائیں. تو سنت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع کر دیتے ہیں کوئی ہلا نہیں سکا اس کے، نہ قیامت تک ہلا سکے گا انشاءاللہ. اس طریقے سے جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ سنت متواترہ ہوتی ہے. وہ بالکل ممتاز کھڑی ہے، 14 صدیوں سے ممتاز کھڑی ہے. آج بھی کسی مسلک سے پوچھ لیں بھئی فجر کے کتنے رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی کتنی ہیں، کوئی 4 مانتا ہے؟ اچھا رکعت کس کو کہتے ہیں؟ ایک قیام میں 1 رکوع 2 سجدوں کو. کبھی کسی نے 2 رکوع کیے ہیں؟ اتنی واضح ہے. کبھی کسی نے کہا شراب حلال ہے، کبھی کسی نے کہا روزے دین میں نہیں ہے، کبھی کسی نے کہا ختنے دین میں نہیں ہے. بالکل متفق پوری امت 14 صدیوں سے یہ مانتے چلی آ رہی. تو جہاں اختلاف ہوگا بس ہماری تحقیق اتنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اس کی ٹھیک ہے، تو اس کو اگر نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک نکلائی تو دین کا حصہ مان لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت نہیں ہوئی وہ اس کو چھوڑ دیں گے. بس وہ جو جہاں پہ اختلافات ہیں وہاں بس اتنا کام کرنا پڑے گا. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یہ بعض کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے
اس لیے کہ اطلاع نہیں تھی. مثلا رفع دین کی اطلاع لوگوں کو نہیں ہے تو اس لیے وہ کر بھی نہیں رہے ہیں. جیسے ہی احادیث جمع ہونی شروع ہو گئی تو ایک بڑی تعداد نے اپنانا شروع کر دیا. لیکن آج بھی میرا خیال ہے کہ 60% امت 70% امت رفع دین نہیں کرتی. تو وجہ یہی ہے کہ وہ تواتر میں نہیں آیا. لیکن کچھ اختلافات پیدا کیے گئے. مثلا فقہی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ علماء کی رائے سے اختلاف ہو جاتا ہے, اس پر بھی اتفاق نہیں ہوگا. مثلا ہمارے ہندوستان میں انگریز جب آیا تو احمد رضا خان بریلوی صاحب عالم دین بڑے جید عالم ہیں, انہوں نے اپنے مسلک کے لیے نماز کے بعد کلمہ پڑھنے کا جماعت کے بعد اور اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنے کا فیصلہ کیا کہ ہماری فرقے کی نشانی یہ ہوگی. اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود ہندوستان کی امتیں تو نہیں مانا, وہ ہندوستان میں اتفاق نہیں پیدا کر سکے. اب امت کے ریکارڈ پر پڑا ہوا ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے یہ 2 چیزیں اس زمانے میں جاری کی ہیں, تو یہ اختلاف خود پیدا کیا گیا ہے. اس طرح کی چیزیں بھی پتہ نہیں کب سے ہیں, چلی آ رہی ہیں. وہ جب تحقیق کرتے ہیں, ہم نے جب سنت پہ کام کیا تو یہاں سے شروع ہوئے کہ اچھا کس کو امت مان رہی ہے, اور حیرت انگیز بات ہے کہ کوئی 200 سال پہلے جا کے ختم ہو گئی, کوئی 300 سال, کوئی آئمہ پہ جا کر بات ختم ہو گئی, آگے نہیں پہنچتی. پھر ایسا ہی ہے. کچھ اختلاف علماء کی وجہ سے پیدا ہوئے, کچھ احادیث کی وجہ سے پیدا ہوئے, کچھ تفسیر کی وجہ سے پیدا ہوئے, کچھ فلسفیوں نے پیدا کروا دیے, کچھ فقہاء نے پیدا کروا دیے. اس طرح سے ہوتا رہا. ہوگی بات آپ کی جی. علی وقاص صاحب ہیں جی, ہمارا تخیل کسی وقت ہمیں گمراہ کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں اچھے کر دیے, اچھے کر دکھائے. دیکھیے یہ تخیل اور یہ جو بات ہے یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. تخیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آ گیا, ایک آئیڈیا آ گیا. یہ جو خیال ہے یہ علمی بھی ہوتا ہے, وہمی بھی ہوتا ہے. جب علمی ہوتا ہے تو وہ سائنس کی زبان میں ہائپوتھیسس بن جاتا ہے اور پوری تھیریز اس پر کھڑی ہوتی ہیں. تخیل ہی ہوتا ہے نا, آپ نے ایک مشاہدہ کیا, آپ نے کہا اچھا یہ ہو رہا ہے, تو ہائپوتھیسس جو ہے وہ تخیل ہی ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو ساری پوری کی پوری سائنس, میرے خیال میں ایوولوشن تھیوری بھی ایک ہائپوتھیسس ہے, بگ بینگ تھیوری بھی ایک ہائپوتھیسس ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہاں وہ سائنس بن جاتا ہے اور ہمارے ادھر وہ وہم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو علمی آپ کا تخیل ہے وہ ایک معنی رکھتا ہوتا ہے, لیکن ایک تخیل ہوتا ہے بس ایسے ہی وہمی سی بات دل میں آ گئی, وہ یہ 2 تخیل یہ ہوتی ہے چیز. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے برے اعمال تمہاری نگاہوں میں اچھے کر دکھائے, تو اس کا مطلب ختم قلوب کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں اس کو ہدایت نہیں دینی, تو اس کو اپنے برے اعمال بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں. وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے بیٹھا ہوا مذاق اڑا رہا ہوگا اور بڑا خوش ہوگا کہ میں نے دیکھو کتنی شاندار بات کی, گھٹیا ترین بات کی ہوتی ہے, لیکن وہ مگن ہوتا ہے کہ میں نے دیکھو کیا بات ہے, کیا جواب دیا جی, منہ توڑ بات کر دی. حقیقت میں کیا ہوتا ہے, وہ ذلیل انسان ذلیل حرکت کر رہا ہوتا ہے, بالکل چھوٹی حرکت, لیکن اس کو ایسا لگے گا کہ میں نے کمال کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھو بات کا کیا معنی نکال دی ہے, کیا مطلب نکال دیا. میں اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہود و نصارہ میں سے تھے. ایسے ہی ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مذہب کا ایسے مذاق اڑا دیں گے کہ جیسے یہ کوئی ان پڑھ لوگوں کی بات ہو, ایسے مذاق اڑا دیں گے, خدا کا مذاق اڑا دیں گے. اب تو میرے پاس ایک ملحد نوجوان آیا, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, تو میں نے کہا کہ اچھا جی اللہ حافظ. جب وہ اٹھنے لگے کہتے ہیں اپنے پاس رکھیں, میں خود اپنا حافظ. میں نے اس کو کہا خدا حافظ, تو اس نے کہا جی میں تو خدا کو مانتا نہیں, تو آپ اپنے پاس رکھیں, میں اپنا خود ہی حافظ. تو یہ جو آدمی کے اندر مذاق اڑانے کی یہ صلاحیت اللہ نے بہت دی ہوئی ہے, لیکن آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کمال کر دیا ہے, کیا زبردست جواب دیا ہے. حقیقت میں وہ غلط بات کر رہا ہوتا ہے, گھٹیا بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی پہچان کو ختم کر دیتے ہیں, ختم قلوب کر دیتے ہیں. ختم قلوب کا فلسفہ یہ ہے کہ آدمی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سلیٹ کی سمجھایا ہے
معافی چاہتا ہوں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یوں سمجھیے یہ سلیٹ ہے، آپ کا دل جو ہے، ضمیر جو ہے، تو اس کے اوپر دبا لگ جائے گا. دبا لگ جائے گا، ذرا توبہ کریں گے تو صاف ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو یہاں دبا لگا رہے گا. پھر آپ اگلا گناہ کریں گے تو آگے لگ جائے گا، یہاں تک کہ یہ پوری سلیٹ سیاہ ہو جائے گی. جب یہ پوری سلیٹ سیاہ ہو جاتی ہے تو پھر ختم قلوب ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے پاس مثلا 20,000 دفعہ موقع تھا کہ آپ گناہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں. 20,000 جب آپ نے کام کر لیے تو آپ نے توبہ نہیں کی تو دل سارا سیاہ ہو جائے گا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ پھر توفیق چھین لیتے ہیں. ہدایت اس کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہے، وہ نہیں مانتا. حق اس کے سامنے بالکل واضح کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نہیں مان رہا ہوتا. وہ ابو جہل بن جاتا ہے، ابو لہب بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے. اب ابو جہل اور ابو لہب پر جس طرح سے حق بات واضح ہوئی، ابو لہب کا یہ جملہ تاریخوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا پروگرام بنا رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ جب آپ کو غلبہ حاصل ہو تو میرے ساتھ نرمی کیجیے گا. اب جان سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں لیکن نہیں مانا. تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ ختم قلوب کی سٹیج تک پہنچ جائے. یہ علی وقاص صاحب کا سوال تھا. اگلا سوال رائے عدنان صاحب کا ہے کہ کیا زمزم حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلا تھا؟ کیا یہ بات قرآن کی تعلیم کے برعکس نہیں اور زمزم کے بانی کو بابرکت سمجھا جاتا ہے؟ یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ پانی کو اچھا. دیکھیے یہ ہمارے ہاں داستان تو موجود ہے کہ قرآن مجید سے 2-3 باتیں معلوم ہوتی ہیں. میں ان کا تذکرہ کر کے آگے چلتا ہوں، باقی نتائج آپ نکال لیجئے گا. حضرت اسماعیل کو اور اماں ہاجرہ کو جب یہاں ٹھہرایا گیا ہے تو حضرت اسماعیل چھوٹے نہیں تھے، بچے نہیں تھے. قرآن سے واضح معلوم ہوتا ہے. دوسری بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ مکہ میں مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم یہاں رہتے رہے. تو گویا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام یہاں اکٹھے رہتے رہے. بعض محققین کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم نے درمیان میں اپنا گھر بنایا ہوا تھا. ادھر کنعان میں حضرت سارہ کے پاس جاتے تھے، ادھر مکہ میں سیدہ ہاجرہ کے پاس یا حضرت اسماعیل کے پاس جاتے تھے. لیکن تورات ہی میں یہ بات بیان موجود ہے کہ جب سیدہ سارہ وفات ہوئی ان کی تو اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دونوں اکٹھے ان سے تعزیت یعنی وہ وفات کے معاملات کرنے گئے. تو یہ دونوں اکٹھے تھے. تو اس لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن میں یہاں نہیں آئے. اور دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہی تھے. اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک خاتون کو اور ایک بچے کو اکیلے جنگل میں چھوڑ دیا جائے. کیا مطلب تھا اس کا؟ یہ قرآن کے کسی طرح بھی فٹ نہیں بیٹھتا ہے. بہرحال غور جاری رکھیے گا. یہ تحقیقی آراء ہوتی ہیں، اس کے اندر اختلاف جاری رہتا ہے. براق چینل کی طرف سے سوال ہے، غیبت کر کے اسے معافی مانگنا ضروری ہے؟ جی، غیبت کر کے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے اتنا. اگر آپ جن سے غیبت کی ہے ان کے سامنے کہہ دیں کہ میں نے غیبت کی تھی، یہ بات ٹھیک نہیں تھی. مثال کے طور پر میں نے آپ کی غیبت ان کے ساتھ کی ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میں ان کو کہوں یار میں غیبت کر رہا تھا، آپ اس بات کو چھوڑ دیجیے. اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ان کے کسی اقدام سے ان کو نقصان پہنچ گیا ہے، آپ کو نقصان پہنچ گیا ہے، تو اب آپ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. تو یہ ضروری ہے. توبہ کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں. غلطی کا اعتراف، پہلا کام. ٹھیک ہے. جو نقصان ہوا ہے، جو کمی رہ گئی، اس کی تلافی لازمی بات ہے. نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. مثلا میں نے آپ کے جیب سے 10 روپے چرائے اور گھر بیٹھ کے توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. میں نے 10 روپے آپ کو واپس نہیں کیے تو توبہ نہیں ہوگی. میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو
بیٹھا ہو توبہ کر رہا ہوں یا اللہ معاف کر دے، عصر کی نماز قضا ادا نہیں کی تو معافی نہیں ملے گی، تو تلافی کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز خدا سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، یہ تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ چوتھی چیز اصلاح کی کوشش ہے، یہ قرآن مجید سے ماخوذ توبہ کا تصور ہے۔ یہ چاروں چیزیں کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ تو اگر غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کوئی معاملہ غلط کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں پوری کرنی ضروری ہوں گی۔ غلطی کا اعتراف دل میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، جیسے ابھی یہ نوجوان پوچھ رہے تھے، اور تلافی، کمپنسیشن، جو آپ نے نقصان کیا اس کو پورا کریں، جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں، اور خدا سے معافی مانگنا اور آئندہ اصلاح کا جذبے کے ساتھ عمل کرنا، یہ چاروں چیزیں ضروری ہوں گی۔ لیکن پھر غلطی ہو سکتی ہے تو پھر چاروں اجزاء کے ساتھ توبہ کریں، دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں سے معاف کرنے والا ہے اگر ہم واقعی سچے خالص توبہ کرنے والے ہوں گے۔ سر، آپ نے یہ درس کے دوران یہود کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بعض انبیاء کے متعلق بھی یہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹ بول لیتے تھے، اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں ملتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں بھی ہماری بعض معتبر کتب میں رسول اللہ کی نسبت سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، جتنی باتیں ہیں وہ قرآن مجید میں بس ایک چیز کا ذکر ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ باقی جو دو باتیں ہیں وہ چونکہ اسرائیلی روایات سے آئی ہیں تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قرآن مجید میں جو یہ بات ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں بیمار ہوں، وہ عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جس رات بت توڑنے تھے، اس رات عید کا دن تھا، کوئی ان کے فنکشن تھا کوئی اس طرح کا، تو انہوں نے ستاروں کے اوپر نگاہ ڈالی اور ٹائم دیکھا کہ کافی ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں تھکا ہارا ہوں، ماندہ ہوں۔ تو سقیم کا لفظ بولا ہے، بیمار کا لفظ نہیں بولا، اگرچہ اس کے اندر بیمار کے معنی بھی آ سکتے ہیں سقیم کے اندر، لیکن اس کا مطلب تھکا ہارا، بھئی اب کیا جانا ہے، میرا موڈ نہیں ہے، میری طبیعت نہیں ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جھوٹ جو قرآن میں زیر بحث آ گیا وہ یہ کہ بڑے بت نے توڑا، تو یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ مثلا یہاں گلاس گر کر ٹوٹا ہوا تو آپ پوچھیں کس نے توڑا، میں کہوں کرسی نے توڑا ہے، جھوٹ ہے یہ جھوٹ کیسے ہوتا ہے؟ جھوٹ تو تب ہے کہ بت واقعی توڑنے کے لائق ہوتا تو پھر کہتے ہیں کہ اس نے توڑا، وہ تو دلیل دے رہے ہیں کہ یہ کرسی کر سکتی ہے یہ کام توڑنے کا، شرم کرو کچھ، یہ جھوٹ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ میرا والیٹ چوری ہو گیا، میں کہوں خود ہی چلا گیا باہر، یہ جھوٹ ہوگا؟ تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے جو ناممکن ہے، تو ناممکن بات جھوٹ نہیں ہوتا۔ ناممکن بات ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ بھئی یہ تم نے مانتے ہو کہ بت سارے کام کرتے ہیں ہمارے، تو تمہارے بڑے بت نے توڑا ان کو، تو مان لیا انہوں نے جھوٹا کہا حضرت ابراہیم کو، نہیں، تو یہ دوسرا جھوٹ تھا۔ اب رہ گیا تیسرا جھوٹ، حضرت سارہ میری بہن ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ جملہ بول سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کزن بھی تھی، لیکن جو ساری بات بتائی گئی وہ سمجھ نہیں آتی کہ مصر کے بادشاہ بہنوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، حالانکہ بیوی کہہ کر بچایا جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا واقعہ ہے۔ اس لیے لگتا ہے کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اس واقعے میں کہ، اور پھر جو اگلی کہانی ہے وہ یہ کہ حضرت سارہ کو بادشاہ نے بری نظر سے ہی بلایا تھا، تو وہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے بچا، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اقدام کر کے ان کو بچایا۔ تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اس طرح سے دے دیں گے، اور اگر بچانے کے لیے تھا تو بچے تو نہیں، اگر بچانے کے لیے توریہ کیا تھا کہ کزن کو بیوی کو بہن کہہ دیا، تو وہ کچھ سمجھ نہیں آتی اس واقعے کی، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ جو دو باتیں قرآن میں ہیں وہ بالکل واضح ہیں، وہ جھوٹ نہیں ہیں۔ جو ان کی طرف سے آئی ہے وہ کہانی آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ بھی سچی بات یہی لگتی ہے کہ
کچھ مسئلہ اور ہوگا. یعنی یہ تو جملہ بولا جا سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ میری بہن ہے اس اعتبار سے کہ میری خالہ زاد بہن ہے, کہا جا سکتا ہے جملہ. وہ کس طرح کی بات ہوئی ہوگی کہ میری کزن ہے, میری بہن ہے, تو وہ بات بگڑتے بگڑتے وہ اس طرح کی شکل اختیار کر. ورنہ وہ سمجھ نہیں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا غیرت مند آدمی اپنی بیوی کو ایک مصری بادشاہ کے حوالے کر کے یہ کہہ کر اطمینان سے آ جائے کہ یہ میری بہن ہے. جی یہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہاں صرف جھوٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کئی اور مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ میرے جیسا کمزور آدمی بھی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہو اور پتہ چلے کہ بدماش کچھ کرنے والے ہیں, تو میں کہوں گا نہیں میری بہن ہے اور چھوڑ کے آ جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مر جاؤں گا اس کو بچانے کے لیے. تو یہی جذبہ حضرت ابراہیم کے ہاں نظر آنا چاہیے, وہ نظر نہیں آتا. تو اس لیے یہ واقعہ کچھ خراب کیا ہے یہود نے. پتہ نہیں کیا اس کی حقیقت ہوگی, قیامت کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. وقت ہو گیا جی, چلیے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.